السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جب برطانیہ نے سوڈان ملک کو آزاد کیا تو جاتے جاتے دو ملکوں ساؤتھ سوڈان اور نارتھ سوڈان کو ایک ساتھ جوڑ دیا، حالانکہ یہ دونوں الگ الگ تھے۔ ساؤتھ سوڈان اور نارتھ سوڈان کے اندر الگ الگ قبیلے رہتے ہیں، ان کے رسم و رواج سب الگ الگ ہیں، لہٰذا 1956 کے اندر اسی بات کو لے کر ان کے درمیان ایک سول وار شروع ہوا اور یہ ختم ہوا۔ اسی مدعے کو لے کر ایک بڑی سول وار شروع ہوئی جو کہ 2005 میں جا کر ایک ایگریمنٹ کے ذریعے ختم ہوئی، اور اس کے بعد اس ملک کے اندر ایک ریفرینڈم ہوا جس کے اندر 98% لوگوں نے یہ کہا کہ ہمیں ساؤتھ سوڈان کے نام سے ایک الگ ملک چاہیے۔ 2011 میں ان دونوں کو الگ الگ کر دیا گیا، لیکن اس وقت مسئلہ ہے نارتھ سوڈان کے اندر۔ نارتھ سوڈان کے اندر بھی بہت سارے ایسے قبیلے موجود ہیں جو کہ اس ملک کے بھی ٹکڑے کر کے الگ سے ملک بنانا چاہتے ہیں، خاص طور پر اس دارفر کے لوگ۔ اس علاقے کے اندر موسٹلی نان عرب لوگ رہتے ہیں اور یہ لوگ اپنا یہاں پر الگ سے ملک چاہتے ہیں، اور اسی کو روکنے کے لیے یہاں پر موجود عرب قبیلوں نے ان کی بغاوت کو روکنے کے لیے ایک نئی فورس تیار کی تھی جس کا نام رکھا گیا تھا ریپڈ سپورٹ فورس، جو ہر گزرتے وقت کے ساتھ اتنی سٹرونگ ہو چکی ہے کہ ملٹری کے برابر آ گئی ہے اور اب پورے سوڈان کا کنٹرول چاہتی ہے۔ عام طور پر دنیا میں ہم نے یہی دیکھا کہ ملک کی ملٹری جب بھی حکومت کے اندر انٹرفیئرنس کر کے خود کو سٹرونگ کر لے تو موجودہ حکومت کا تختہ الٹ دیتی ہے اور مارشل لا لگا کر اقتدار پر قبضہ کر لیتی ہے۔ یہ ملٹری اپنے مطابق ملک کو چلانے کی کوشش کرتی ہے، حالانکہ ان کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہیں ہوتا، وہ عوام کے چنے ہوئے نمائندے نہیں ہوتے، وہ عوام کی خواہش اور مرضی کے بغیر اقتدار پر قبضہ کرتے ہیں۔ مگر سوڈان کی صورتحال اس لیے مارشل لا سے مختلف ہے کہ سوڈان کی فوج کے کمانڈر جنرل عبدالفاتح البرہان اور ان کے نائب یعنی ریپڈ سپورٹ فورسز کے جنرل محمد حمدان دگالو نے مل کر 2021 کے اندر عمر البشیر کی 30 سالہ حکومت کا تختہ الٹ کر اقتدار پر قبضہ کر لیا، اور ان دونوں کے درمیان عہدوں کی تقسیم کچھ اس طرح سے ہوئی کہ عبدالفاتح ملک کے حکمران بننے اور دگالو ان کے نائب یعنی نائب صدر کے عہدے کے طور پر کام کرنے لگے۔ لیکن معاملات تب خراب ہوئے جب دسمبر 2021 کے اندر دگالو کو ترقی دے کر عبدالفاتح کے ماتحت کی بجائے ان کے برابر کا عہدہ دے دیا گیا، اور ظاہر ہے کہ ایک میان کے اندر دو تلواریں تو رہ نہیں سکتی اور نہ ہی ایک ملک کے دو حکمران ہو سکتے ہیں، لہٰذا عبدالفاتح کی ملٹری اور دگالو کی ریپڈ فورسز کے درمیان جنگ شروع ہوئی، اور اس کی دوسری سب سے اہم وجہ یہ تھی کہ عبدالفاتح یعنی ملٹری چیف یہ چاہتا تھا کہ دگالو کی RSF یعنی ریپڈ سپورٹ فورس کو ملٹری کے اندر ہی ضم کر دے، جسے 2013 کے اندر بغاوت اور ہنگاموں سے نمٹنے کے لیے خاص طور پر بنایا گیا تھا، لیکن اب وہ کنٹرول سے باہر ہو چکی ہے۔ ان دونوں جنرلز کے آپسی کلیش کے اندر یہ جنگ شروع ہوئی تو عوام بیچاری اس کی وجہ سے اب تک پس رہی ہے۔ آفیشیل رپورٹڈ ڈیٹا کے مطابق 150 سے زیادہ لوگ اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں، کئی سو زخمی ہیں، لاکھوں اپنے گھروں میں بند ہیں۔ کسی کو نہیں پتا کہ اس وقت سوڈان کا حکمران دراصل ہے کون، کتنے لوگ اصل کے اندر اس لڑائی کی وجہ سے مر چکے ہیں، کتنے زخمی ہیں، کسی کو کوئی آئیڈیا نہیں۔ یہ نارتھ سوڈان اس وقت بالکل لاوارث ہو چکے ہیں اور دونوں جنرل اس ملک کو اپنی مرضی سے اور اپنی پالیسی پر چلانا چاہتے ہیں۔ حالانکہ یہ دونوں سیاستدان نہیں ہیں، ان کو پولیٹکس کا کوئی ایکسپیرینس نہیں، لیکن دونوں کے اندر ایک چیز کامن ہے کہ یہ اپنی دولت اور اپنے وسائل کو بچانا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے سے بڑھ کر کرپٹ ہیں۔ دونوں طرف جو فورسز کے لوگ اس لڑائی کے اندر مر رہے ہیں وہ کوئی ملک کے دشمن نہیں بلکہ خود ان کے سوڈانی بھائی اور مسلمان ہیں۔ ایئرپورٹ سے انتہائی دکھی مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے پھنسے ہیں، زمین پر لیٹے ہیں کہ کوئی اندھی گولی ان کو ہلاک نہ کر دے۔ اس وقت ان ریڈ نشانوں کے تمام شہروں کے اندر لڑائی جاری ہے اور ایئرپورٹ کے باہر ایسی آوازیں ہیں جیسے کوئی طوفان آ گیا ہو۔ گھروں کے باہر ملٹری ہیلی کاپٹر گشت کر رہے ہیں، گولیوں کی آواز لگاتار سنائی دے رہی ہے، لیکن وہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ اسے بھی لائیو مووی سمجھ کر ایسے انجوائے کر رہے ہیں جس کے اندر کسی کمرشل کا بھی کوئی ٹینشن نہیں۔ پر بیچارے کریں بھی تو کیا کریں؟ نارتھ سوڈان کی آبادی تقریباً 1 کروڑ کے قریب ہے، لیکن صرف 2 لوگوں کی ایگو نے اس ملک کو تباہ کر دیا ہے، اور پوری 1 کروڑ عوام سمیت پوری مسلم دنیا کو یہ پتہ ہے کہ یہ دونوں کرپٹ ہیں۔ تو اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ یوکرین کے معاملے پر تو پوری دنیا کا شور و غل ہمیں سننے کو ملا، پر سوڈان کے معاملے کے اندر جو کہ ایک مسلم ملک ہے، افریقن یونین کہاں ہے، عرب لیگ کہاں پر ہے، یونائٹڈ نیشن کہاں ہے، یہ سب انسانی حقوق کے علمبردار اس وقت خاموش کیوں ہیں؟ کیا مسلمانوں کا خون اس قدر سستا ہے، یا ان کی کوئی اہمیت نہیں، یا پھر یہ سب ان کے مفاد میں نہیں ہے؟ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔